अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं पीरमहल से इंस्पेक्टर वकास खान गादी महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई, गैर कानूनी काले तितर बरामद, अदालत के हुक्म पर तितर जंगल में आज़ाद कर दिए। हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा वाइल्ड लाइफ पीरमहल की कार्रवाई असिस्टेंट डायरेक्टर टोबा अब्दुल रशीद की खसूसी हिदायत पर इंस्पेक्टर वकास खान गादी हमरा वाइल्ड लाइफ, स्टाफ हेड वाइल्ड लाइफ वाचर उमर डोकर नवीद शहजाद पीरान दाता ने मुलजिम साबर वल्द हक नवाज और अहमद शेर वल्द जुल्फकार से 2 अदद सयाह तितर बरामद किए जो कि बगैर लाइसेंस रखे हुए थे। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत चालान मरतब करके मुलजिमान और दोनों तितरों को मजिस्ट्रेट जावेद इकबाल की अदालत में पेश किया। जज ने दोनों तितरों को कमालिया प्लांटेशन आज़ाद करने का हुक्म जारी किया। इंस्पेक्टर वकास खान गादी हमरा वाइल्ड लाइफ टीम ने दोनों तितरों को कमालिया प्लांटेशन में जंगली माहौल में आज़ाद कर दिए। तितर एक नायाब और इंतहाई खूबसूरत परिंदा, महकमा वाइल्ड लाइफ इस पर बहुत तवज्जो दे रही है। बहावलनगर से डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और PDM आसिफ जरदारी गवर्नमेंट ने गुज़श्ता हफ्ते हमारी कौमी असम्बली में ट्रांसजेंडर हमजिन्स परस्ती का बिल भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया है। अब मर्द मर्द से और खवातीन से निकाह कर सकते हैं, अपने जिन्स तब्दील कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर का बिल पास होते ही पूरे मुल्क में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। तमाम पाकिस्तानी परेशान हो गए। इस बिल को मुल्क के तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा और सोशल मीडिया तमाम प्रेस नुमाइंदगान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मुल्क के अंदर तमाम उलमा कराम ने इसका सख्ती से नोटिस लिया है। अपने खतबात में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। तमाम मुसलमानों ने इस नापाक और बेहुदा कानून को गैर मुल्की साजिश और गैर शरई फाल करार दिया। ये सरासर इस्लाम के मुनाफी कानून है। इस कानून के अमल दरामद होने से तमाम शोबा हाय जिंदगी मुतासिर होंगे। हमारे मुल्क की अदालतों, पुलिस स्टेशन और जेलों के अंदर बड़े मसाइल और पेचीदगियां जन्म लेंगी। लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। तमाम अवामी समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस गैर शरई कानून को फौरी वापस लिया जाए और मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, वरना पूरे मुल्क में एहतजाज तहरीक शुरू हो जाएगी। एक और खबर है हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सदाकत अली पनोसा गला मंडी हरुणाबाद के सदर मुंतखब, जबकि आसिफ एजाज जनरल सेक्रेटरी बन गए। हरुणाबाद की गला मंडी पाकिस्तान की बड़ी और कपास के हवाले से एक अहम तरीन मंडी है। अंजुमन आड़तियाँ ने बाहमी मुशावरात और तमाम ग्रुप लीडर्स की राय से सदाकत अली को अंजुमन आड़तियाँ का सदर और आसिफ एजाज को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया, जबकि दीगर अहदेदारों में मलिक शाहिद सीनियर नायब सदर, मलिक सजाद और चौधरी बशीर अहमद नायब सदर, मलिक काशिफ मुमताज़ अवान जॉइंट सेक्रेटरी, मलिक साजिद चौहान सेक्रेटरी इतलात और अब्दुल बासित जोया खजानची बन गए। जबकि बॉडी के मेम्बरान में मंसूर कंबो, मोहम्मद आसिफ मुनीर, चौधरी फैसल हक नवाज, चौधरी इरफान अदरीस, चौधरी इशफाक अहमद खान, जावेद खान, साजिद अख्तर सहोता, अरशद गुज्जर, मरातिब अली काहनू, कमर जमान मलही और मियाँ मोहम्मद असलम हयात वट्टू हैं। सदाकत अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आड़तियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को हर मुमकिन हद तक यकीनी बनाऊंगा। तमाम ग्रुपों से मुशावरात के बाद अहम फैसले होंगे। तमाम आड़तियों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि मैं किसी बरादरी या ग्रुप का सदर नहीं, मेरे लिए अब तमाम आड़ती और ग्रुप बराबर हैं। रुख करते हैं दायरा दीन पनाह का। मलिक कफ़ायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक दायरा दीन शहर के नाम से मंसूब दरबार सखी दीन पनाह के उर्स के मौके पर सजादा नशीन की जानिब से दरबार पर चादर चढ़ाई गई। दायरा दीन पनाह में दरबार हज़रत सखी दीन पनाह के उर्स के मौके पर मुल्क भर से ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। दरबार सखी दीन पनाह के सजादा नशीन मखदूम ज़दा गुलाम मुर्तज़ा और सजादा नशीन उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 269 मखदूम ओन मोहम्मद ने अपने दस्ते मुबारक से दरबार पर चादर पोशी करवाई। दरबार पर महफिल समा का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें नामवर कवालों ने शिरकत की। इस मौके पर दरबार में ज़ायरीन समेत इलाका मकीनों भी मौजूद थे जिनमें लंगर भी तकसीम किया गया। कामुकी में दरगाहपुर बच्चे अगवा करने वाले को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी के नवाही गांव दरगाहपुर में काफी दिन से मशकूक अफराद को देखा जा रहा था। अहले इलाके के लोगों को शक महसूस हुआ और बच्चे अगवा करने वाले शख्स को रंगे हाथों पकड़कर खूब दुर्गत बना डाली। कामुकी में पूछगछ करने के बाद पता चला कि बच्चों को अगवा करने के लिए एक बहुत बड़ा गिरोह तहसील कामुकी में दाखिल हो चुका है। कई माँ बाप के जिगर गोशों को अगवा करके नामालूम जगह पर मुंतकिल किया जा चुका है। कामुकी सिंध के इलाकों से आने वाले गिरोहों को टोलियों की शक्ल में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जा चुका है। उनका काम बच्चों को अगवा करना और उसके बाद इस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों का रुख करते हुए चले जाना है। कामुकी पुलिस ने दरगाहपुर से पकड़ने वाले शख्स को हिरासत में लेकर पूछगछ का अमल शुरू कर दिया। ASP अवैस अली खान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनको घरों से बाहर अकेला ना छोड़ें।
اگر کوئی بھی مشکوک شخص نظر آئے تو فوراً پولیس کو اطلاع دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں تاکہ کوئی بھی بچہ اپنے ماں باپ سے دور نہ ہو سکے. ایک اور خبر ہے بہاول نگر سے. بہاول نگر کے بائی پاس پر واقع نیو سبز منڈی کا جو چھوٹے دکانداروں نے جو کہ پھڑی کی صورت میں روزانہ کی بنیاد پر سبزی فروخت کرتے ہیں انہوں نے روڈ پر اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سعید احمد سے جو اس وقت ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. جی سعید مزید آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ ضلع بہاول نگر کا مین بائی پاس ہائی وے کو روزانہ کی بنیاد پر بلاک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آنے جانے والے چھوٹی بڑی ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور مسافروں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور نہ ہی یہاں پر ٹریفک وارڈن موجود ہوتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ محکمہ ہائی وے سرکار کی بھی آنکھیں بند ہیں. اور بات کریں صفائی کی تو محکمہ بلدیہ کا عملہ بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر جو صفائی عملہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کوڑے کرکٹ کے انبار لگ رہے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خریداروں کی بات کریں تو اندرون سبز اور فروٹ منڈی کی وہاں پر بھی رکشہ مافیا سرگرم ہے، جنہوں نے اندرون سبز اور فروٹ منڈی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے ذمہ داران کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے پھل فروٹ فروخت کرنے کے لیے لاتے ہیں. ان کو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور ضلعی انتظامیہ سے نوٹس لینے کی پرزور اپیل کی ہے. جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا. ملک بھر کی طرح سبی میں بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی جو مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کیا. ریلی کی صدارت پاکستان تحریک انصاف سبی کے ضلعی صدر ملک سیف اللہ خان مرغزانی نے کی. مزید دیکھتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ. ملک کے دیگر شہروں کی طرح سبی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی کال پر بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی میں جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ ضلع سبی کے عہدیداروں نے شرکت کی. ریلی انارکلی مارکیٹ ضلعی سیکریٹریٹ سے نکالی گئی جو مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی، جہاں شرکاء نے ہاتھوں میں پارٹی جھنڈے اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے. شرکاء نے مہنگائی کے خلاف خوب نعرے بازی کی. پتہ ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کا ایک واحد ایجنڈا رہا ہے آج تک، اور وہ ایجنڈا یہی تھا کہ عوام کو پیسنا اور اپنے کیسز ختم کرنا. میں آج یہاں پہ جو ہمارے دوست جماعت ہے، ابھی میں نے اپنی تقریر میں بھی یہی کہا کہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، ہم سب اپنی ضمیر سے پوچھیں کہ جب سے آئے ہیں انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے کیا کام کیا ہے. یہ کون سا ایجنڈا؟ ان کا ایک ہی نعرہ تھا پچھلے 4 سال سے کہ عمران خان اس لیے برا ہے کہ عمران خان نے مہنگائی کی ہے. جب سے یہ حکومت میں آئے لگاتار یہ مہنگائی کر رہے ہیں. جو ان کی عالمی منڈی کا ایک جھوٹ تھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس وجہ سے مجبوراً ہمیں بڑھانی پڑی ہے، وہ جھوٹ بھی اب فاش ہو گیا ہے. آپ کے سامنے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی کم ہو گئی ہیں، اس کے باوجود یہ دن بدن مہنگائی کر رہے ہیں، دن بدن عوام کو پیستے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم نے پورے بلوچستان میں پی ٹی آئی بلوچستان کی صوبائی کال پہ ہم نے پورے بلوچستان کے ہیڈ کوارٹروں میں مہنگائی کے خلاف جمعے کی نماز کے بعد احتجاج کیا ہے. اور آج ہم اس لیے ادھر اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم نہ جھکنے والے ہیں، نہ یہ عوام بکنے والی ہے. حکمران بک سکتے ہیں، عوام نہیں بک سکتی. جب سے یہ حکومت آئی ہے مہنگائی پہ مہنگائی کرتی جا رہی ہے، مہنگائی پہ مہنگائی کرتی جا رہی ہے، غریب عوام پستی جا رہی ہے. آٹا جو ہے 110 روپے 105 روپے کلو ہو گیا ہے. پہلے یہی آٹا سستا ہوتا تھا، پہلے یہی گھی جو ہے سستا ہوتا تھا. ابھی ایک گھی 1 کلو 500 ہو گیا کہ پیٹرول تقریباً 250 روپے لیٹر ہو گئے. تو عوام کہاں جائے؟ یہ عوام کے لیے نہیں کر رہی ہے، عوام کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے آیا ہے، یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آیا ہے. یہ عوام کے مفاد کے لیے ان کا کوئی بھی نہ کوئی پالیسی ہے نہ کچھ ہے. ابھی ان کو پتہ چلے گا کہ عوام کا زور کیا ہوتا ہے، عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے. مزید مقررین کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. عمران خان کی حکومت صرف اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے گرائی گئی. موجودہ حکومت کو عوام کی پرواہ نہیں. مہنگائی کی وجہ سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہونے کے باوجود حکومت پیٹرول کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے. کیمرہ مین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، آن نیوز سبی بلوچستان. کنور شہداد کوٹ سے منظور ویگن کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ وومن تھانے کی ایس ایچ او غلام فاطمہ ابڑو رشوت کی بازار گرم کر کے رکھ دیا ہے. ملزمان سے پیسے لے کر مدیوں پر ظلم کر رہی ہے. ایسا انکشاف لیڈی پولیس کانسٹیبل فرار ناز نے میڈیا کے سامنے کیا.
مزید کہا کہ تھانے کے اندر ایس ایچ او وومین مدعیوں اور اپنے اسٹاف کے ساتھ غلط رویہ ہے. مدعی لڑکیوں کو تشدد کیے گئے فوٹیج اور ایس ایچ او وومین رشوت کے بدلے ملزمان پر ایف آئی آر درج نہ کرنے کی آڈیو لیک ہمارے پاس موجود ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ لاڑکانہ، سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جی پی سندھ، ڈی آئی جی لاڑکانہ مظہر نواز شیخ اور ایس ایس پی لاڑکانہ آصف رضا بلوچ کو ایسی نااہل ایس ایچ او وومین غلام فاطمہ ابڑو کو ہٹا کر کوئی ایماندار ایس ایچ او کو مقرر کیا جائے، نہیں تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا. خبر شامل کرتے ہیں نارنگ منڈی سے. محمد نصیر ملک کی رپورٹ کے مطابق محلہ امانت پورہ کے رہائشی بشارت ڈھلوں کے گھر چوری کی واردات. چور نقدی اور زیورات سمیت گھر کا مکمل سوایہ کر گئے. پولیس کو کال کرنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی. ایس ایچ او نارنگ منڈی انسپکٹر رانا سجاد اکبر کی ہدایت پر ملک مقصود نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا اور متاثرہ خاندان کو انصاف کی مکمل یقین دہانی کروائی. پاک پتن میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی. پاکستان تحریک انصاف ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی کال پر احتجاجی ریلی نکالی گئی. احتجاجی ریلی کی قیادت رہنما پاکستان تحریک انصاف راؤ عمر ہاشم خان نے کی. احتجاجی مظاہرین کے نعروں میں امپورٹڈ حکومت نامنظور، ہم کوئی غلام نہیں سے پاک پتن کی فضا گونج اٹھی. امپورٹڈ حکومت کے آنے سے ملک کی معیشت تباہ ہو گئی. ملک کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا. راؤ عمر ہاشم کا یہ کہنا تھا. آج کے والے سے بتائیے گا کہ آپ کے اتنی عوام جو آج نکلی ہے کس وجہ سے نکلی ہے، اور عوام کا قصور بھی بتا دیں اور کپتان کا کیا لایا عمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی اس وقت اس ملک کے اندر ایک امپورٹڈ حکومت ہے اور آپ کے سامنے اس امپورٹڈ حکومت نے ایک اچھے بھلے چلتے ہوئے ملک کو آج 5 مہینے میں ایک ایسی سٹیج پہ پہنچا دیا ہے کہ یہاں عوام جو ہیں وہ بلک رہے ہیں. لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس پہننے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس اپنے بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ کیسا ملک ہے جو 5 مہینے پہلے سب چیزیں ٹھیک تھیں، آج 5 مہینے کے اندر اس ملک کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں. لوگوں کے پاس کوئی ایک ٹائم کھاتا ہے تو دوسرے ٹائم روزی نہیں ہے. کسی کے بچوں کی فیسیں چلی جاتی ہیں تو اگلے مہینے فیس نہیں دے سکتا ہے. یہ کیسا ملک ہے؟ یہ اسی احتجاج میں آج ہم پاک پتن کے تمام لوگ اور تمام ساتھی نکلے ہیں اور اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو اس وقت تک ہم احتجاج کریں گے جب تک یہ چلے نہیں جاتے، اور ہمارا پاکستان جو کہ عمران خان ہمارے لیڈر نے ہمیں دیا تھا اس کو جب تک ہم بحال نہیں کراتے اس حکومت کو، ہم اس احتجاج میں عوام کے ساتھ ہیں. بنگلہ گگیرا سے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق صدر گگیرا آل اکیڈمیز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام دفاع پاکستان پروگرام دائم میرج ہال میں منعقد ہوا، جس میں سید علی عباس جا، صاحبزادہ سہیل اسلم، نوشاہی قادری نے خصوصی شرکت کی. آل اکیڈمیز ایسوسی ایشن صدر گگیرا کے عہدیداران کارکنان کی جانب سے دفاع پاکستان پروگرام انتہائی جوش و خروش سے منایا گیا، جس میں سید علی عباس جا، صاحبزادہ سہیل اسلم، نوشاہی قادری ارباز، شہزاد غلام حسین شعیب، شوکت حق نواز، علادتا آزاد اور ہیڈ ماسٹر ارسلان، ان کے علاوہ طلبہ طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. بچوں نے حمد و نعت تقریر کا مقابلہ ہوا، جس میں القلم سائنس اکیڈمی، گیلانی اکیڈمی، حسنین اکیڈمی، اقرا اکیڈمی اور دیگر اکیڈمیز کے بچوں نے شرکت کی. بھرپور انداز میں پاکستان کے شہداء غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. بعد ازاں سید علی عباس شاہ نے اول، دوئم اور سوئم آنے والے بچوں میں انعامات اور ایوارڈز تقسیم کیے. آخر میں ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی. ملک وال سے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او نے ٹی ایم اے ہال میں کھلی کچہری لگائی، عوامی شکایات پر فوری حل کے احکامات جاری کیے. پولیس افسران کی ناقص کارکردگی پر سرزنش بھی کی. نعیم عزیز سندھو نے صحافیوں کے مثبت کردار کی تعریف کی. ٹی ایم اے ہال ملک وال میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نعیم عزیز سندھو نے کھلی کچہری لگائی، جس میں عوامی شکایات پر فوری حل کے احکامات جاری کر دیے. مقدمات میں سست تفتیش پر پولیس افسران کی سرزنش کی گئی. نعیم عزیز سندھو کا کہنا ہے کہ خدمت مرکز میں مقدمات کے اندراج کے لیے جانے والے سائلین کی فوری دادرسی یقینی بنائی جائے. محافظ اسکواڈ کی تشکیل کا مقصد سٹریٹ کرائمز کی روک تھام ہے. پولیس تجاوزات کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے. ٹریفک کی روانی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. مقدمات کا فوری حل اولین ترجیح ہے. ناقص کارکردگی کسی صورت قابل معافی نہیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نعیم عزیز سندھو نے ملک وال کے صحافی برادری کے مثبت کردار کی بھی تعریف کی. فاروق آباد میں ملک پاکستان کے معروف پنجابی شاعر افتخار احمد فلکی کا شاعری مجموعہ سپیاں نے مارکیٹ میں دھوم مچا دی. میرے ساتھ موجود ہیں مجموعہ سپیاں کے مصنف و شاعر افتخار احمد فلکی. جی فلکی، بتائیے گا کہ پنجابی شاعر کا شوق و ذوق کس طرح پیدا ہوا؟ مزید جانتے ہیں فاروق آباد سے ہمارے نمائندے محمد شفیق سے. جی، میرے ساتھ موجود ہے
پاکستان کے نامور پنجابی کا شاعر افتخار احمد فلکی، آج میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ میرے آفس الیکٹرانک میڈیا فارم فروخ آباد میں تشریف لے آئے۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ پنجابی کا جو شاعر ہے یہ ان کو ذوق و شوق کیسے پیدا ہوا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں تقریباً عرصہ دراز تو پنجابی ادب کے نال جڑیا ہوا ہاں، اور مینوں یہ یاد نہیں ہے کہ میں کدوں دا اس فیلڈ کے نال ہاں، لیکن یہ ہے کہ پنجابی کی جڑی میں پہلی غزل تے نظم کئی تو میں 8ویں کلاس کے سی جدوں میں پہلی نظم یا کوئی غزل کہی سی۔ اس تو بعد مختلف صنفاں پنجابی دیاں غزل، نظم، آزاد نظم، دوڑے اور چبرگے اور کافی جڑیاں صنفاں بولیاں انہوں نے میں لکھن کی کوشش کی تھی، اور میریاں 2-4 کتاباں بھی جڑیاں ہیں وہ اس وقت مارکیٹ موجود نے، جڑیاں پنجابی کلچر سینٹر کڑیال کلام بابا جی تنویر بخاری کے چھتر چھائے چھپیاں نے۔ اور آخر تے ایک غزل کہ بتا ساری جانے ہاں، بتا ساری جانے ہاں، جین گزاری جانے ہاں، سجنا تینوں جتن لئی خود نو ہاری جانے ہاں، سجنا تینوں جتن لئی خود نو ہاری جانے ہاں، ان ڈٹھے جیس سودے دی قیمت تاری جانے ہاں، تے بت تے گنگا بولائے، بت تے گنگا بولائے، واجاں ماری جانے ہاں، لے لے اودا نام فلکی، دل نو ٹھاری جانے ہاں۔ بہت شکریہ۔ خبر شامل کریں گے رحیم یار خان سے۔ سردار جام نواز کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی جانب سے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے جلسے کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات مکمل۔ جلسے کی سیکیورٹی کے لیے 1800 سے زائد اہلکار تعینات۔ جلسہ گاہ کے لیے ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں ٹریفک پولیس کی جانب سے شہر کے تمام انٹری پوائنٹس پر پینافلیکس بھی آویزاں کیے گئے۔ جلسے میں شرکت کے لیے آنے والوں کے لیے پارکنگ کا مناسب انتظام کیا۔ جلسہ گاہ کو جانے والے راستوں پر رہنمائی کے لیے پینافلیکس آویزاں کیے گئے۔ پولیس جلسے کی سیکیورٹی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے بھی استفادہ کرے گی۔ جلسے کو CCTV کیمروں سے مانیٹر کیا جائے گا اور ویڈیوز ریکارڈنگ کی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم کی آمد سے لے کر واپسی روانگی تک سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی۔ پولیس سیکیورٹی کو مؤثر رکھنے کے لیے DPO آفس میں کنٹرول روم قائم کیا گیا۔ DPO اختر فاروق نے DCO سید موسیٰ رضا کے ہمراہ سابق وزیر اعظم کی آمد کی۔ ایک اور خبر ہے پاک پتن سے۔ بیورو چیف سیٹھ ظفر اقبال کی رپورٹ کے مطابق ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی کال پر پاک پتن میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی کال پر پاک پتن میں رہنما پاکستان تحریک انصاف راؤ عمر ہاشم خان کی قیادت میں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی، جس میں PTI کارکنان، خواتین کے علاوہ غربت اور مہنگائی کے ستائی ہوئی عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرین کے نعروں میں امپورٹڈ حکومت نامنظور، ہم کوئی غلام تو نہیں سے پاک پتن کی فضا گونج اٹھی۔ احتجاجی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے حلقہ NA 139 کے امیدوار راؤ عمر ہاشم نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے آنے سے ملک کی معیشت تباہ ہو گئی۔ ملکی تاریخ کی بدترین مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا۔ رانی پور میں ڈپٹی کمشنر خیرپور شرجیل نور کا ہنگروچا کے محلہ غازی گل شاہ اور گاؤں واٹیا کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر سبوڈیرو کو پانی کی نکاسی کا حکم۔ DC خیرپور نے پریس کلب ہنگروچا کے صدر حاجی غلام حسین چانگ DC خیرپور کے ہمراہ گل شاہ غازی کے علاقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سول سوسائٹی کے صحافیوں ناروا اور سیلاب متاثرین نے سیلاب سے متعلق شکایات کے انبار لگا دیے، جس پر DC خیرپور نے نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ گل شاہ غازی محلہ اور گاؤں واٹیا کا پانی جلد نکال دیا جائے گا۔ وندر پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی ہدایت پر تحریک انصاف تحصیل وندر کی جانب سے ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف وندر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ اور احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر ضلعی صدر عامر حسین مکسی، جنرل سیکرٹری رئیس معشوق علی رند، تحصیل وندر کے سینئر نائب صدر عامر شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ نااہل امپورٹڈ حکومت کی غلط پالیسیوں کے باعث مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ غریب عوام کا زندگی بسر کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے نان شبینہ کا محتاج ہوتی جا رہی ہے، جبکہ نااہل امپورٹڈ حکومت اور اتحادی اپنی موج مستیوں میں مصروف ہیں۔ چور ڈاکوؤں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ موجودہ امپورٹڈ حکومت عوامی اعتماد کھو چکی ہے۔ عوامی اعتماد کھونے کے بعد فوری طور پر عام انتخابات کا اعلان کریں۔
مقررین نے کہا کہ عمران خان -1 فارمولہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد حنیف جمالی کی اس رپورٹ میں. عروج پر 4.5-5 مہینوں نے اس امپورٹڈ حکومت نے پہنچا دی ہے. جو ایک روٹی 10 روپے کی فروخت کی جاتی تھی آج اس کی قیمت 30 روپے تک پہنچ گئی ہے. آٹا 55 روپے کا کلو فروخت کیا جا رہا تھا, آج وہی آٹا 130 روپے کا فروخت کیا جا رہا ہے. یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, یہ جو امریکہ کے غلام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف سے جو سیلاب میں اس پاکستانی قوم کی چیخیں نکل رہی ہیں, دوسری طرف مہنگائی کا بوجھ عوام کے اوپر روز بروز ڈالا جا رہا ہے. IMF کے سامنے انہوں نے امپورٹڈ حکومت نے بالکل اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. انہوں نے الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج وندر کے ٹائیگرز کو اور صحافی برادری کو میری طرف سے پشاور سے KPK کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق ضمنی الیکشن کے حوالے سے حجرہ الحاج امان اللہ خان اکاخیل میں PDM-P کے 76 کا اجلاس ہوا. الرحمن الرحیم زمانوم الحاج امان اللہ خان اکاخیل او ز پارٹی کې د صوبائی کونسل ممبر ما او د N31 سره تعلق لرم. نن دا موجوده میټینګ چې د N31 د PDM مشترکه میټینګ وو او موږ ټول مرګرو پکې د ښه پارټیسپیټ وکړو. ډېر ښه تجاویز راغله او امید لرو ان شاء الله چې پر روان وخت باندې چې په 16 اکتوبر کم پولینګ به وي ان شاء الله دې کې به د PDM د مرګرو جیت وي او امید ساتم چې دغه مرګري چې داسن نن موږ ته ښه تجاویز راکړو او په ښه هغه باندې راغله او دوی موږ سره شرکت وکړو. زه د هغوی ډېر شکریه ادا کوم او نور اکاخیل نوجوانانو ته دا درخواست ورکوم چې پیغام ورکوم چې ټول عوامي نیشنل پارټي جوائن کړي او زه د امان الله خان الحاج زوی یم. جی نوید دورانی نامه ہے جی. زه صوبائی کونسل ممبر یم جی او د عوامي نیشنل پارټي ډیویژن پېښور سالار یم جی. او شکر الحمدلله زموږ میټینګ نو ډېر ښکلی وشو د خیره جی. مشران هم پکې راغلي, ثاقب خان هم راغلی جی, الیاس بلور صاحب هم راغلی, صدرعلي لالا دی او شکر الحمدلله ټول کارټیټ تاسو چونکې ډېر ګل دی هر جلسه کې موږ وینو چې تاسو یې د سالار مشریم کوئ جی. نو څونه پورې امید دی چې حاجي صاحب به 100% چانس شته د ګټې؟ انشاءالله ګټ او جیت تو د الله لاس کې دی او مګر جی زموږ خپل امید ډېر دی شکر الحمدلله. او څنګه حاجي صاحب خبرې وکړلې هغه رسول عاشق دی جی, هغه خپل جی او شخصیت دی جی او خپل ارث دی جی او ان شاء الله تعالی الرحمن ارادم ډېر زیات دی جی. السلام علیکم. نذیر الرحمان باجوڑے میں نم دے NC 45 لطیف آباد چیئرمین NP جنرل سیکرٹری ما نن چې کوم میټینګ زمونږ شو دلته هغې کې لاولنۍ ایجنډه زمونږ دا وه چې د اتوار پوس کومه جلسه ده هغه کمې به د هغه ایجنډه وه زمونږ. دویمه ایجنډه زمونږ هغې کې دا وه چې 16 اکتوبر باندې کوم الیکشن را روان دی هغه به څنګه کوو, څنګه طریقې سره به هغه الیکشن باندې موږ فوکس حاصلوو. هغې کې زمونږ د جمعیت علماء اسلام, پاکستان پیپل پارٹی, QWP مشترکې زموږ چې کومې PDM پاکستان مسلم لیگ اور نور پارٹی موږ سره کوم ملګري ټول پکې اور زه ہری پور میں گزشتہ بارشوں کے بعد ہری پور کا موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے, لیکن بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت اور ہبس میں اضافہ ہو گیا. شہری حدود میں دن کو کافی حد تک موسم گرم خشک رہتا ہے. مزید بتا رہے ہیں ہری پور سے ناصر امین اپنی اس رپورٹ میں. جی بالکل, گزشتہ بارشوں کی وجہ سے موسم ہری پور کا موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا تھا. سرد یخ بستہ ہوائیں چلا کرتی تھیں. کافی عرصے سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے موسم کافی گرم ہو چکا ہے. موسم کی گرمی اور حبس اور اس کے ساتھ ساتھ خشکی میں اضافہ ہو چکا ہے. اس وقت میں ہری پور بائی پاس پر موجود ہوں. یہاں پر اگر میں ذکر کروں آج کے موسم کے حوالے سے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج کا جو درجہ حرارت ہے وہ 28 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 69% ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے انشاءاللہ بارشوں کا نیا سپیل شروع ہونے کا بھی امکان ہے. جی KPK کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا موسم جا انصاری کی ایلرٹ پولیس ٹریننگ سینٹر نوشہرہ میں ضم شدہ اضلاع کے جوانوں کے بیسک ایلرٹ کورس کے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت. خیبر پختونخوا کے شیر دل جوانوں, آج مجھے ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر میں آ کے بے حد خوشی ہوئی ہے
की ट्रेनिंग और आपकी परेड का मयार मैंने देखा। मैं समझता हूं कि इस ट्रेनिंग और इस मयार के साथ इंशाअल्लाह जब आप यहां से जाएंगे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में दहशतगर्दों का, समाज दुश्मनों का, जुराइम पेशा अफराद का जब आप मुकाबला करेंगे तो इंशाअल्लाह लोग आपकी उस माँ पर, आपके उस बाप पर और आपके उन उस्तादों पर फख्र करेंगे जिनके हाथों से आप पल कर जवान हुए, ट्रेन हुए और अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं। और इस सूबे के अवाम को वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ आप देंगे जिसके वो ख्वाहिशमंद है और जिसके लिए दुनिया ने हमेशा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को एक अजीम, बहादुर, दलेर फोर्स के तौर पर जाना है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की दास्तान शहीदों की और गाजियों की दास्तान है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने माजी में ऐसे तमाम दहशतगर्द ग्रुपों का, गुरोहों का, लोगों का, अफराद का कलाकुमा किया, मुकाबला किया और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के अमन को, तहफ़्फ़ुज़ को, चैन को, रात की नींद को हमेशा चैलेंज किया। ऐसे किसी फर्द, ग्रुप या ऐसे किसी खास ग्रुप के लोगों को इस सूबे में न पहले खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने आजाद छोड़ा और न ही अब इंशाअल्लाह इस ट्रेनिंग के साथ हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के जवान जो है वो उनको आजाद नहीं छोड़ेंगे। हम खड़े हैं इसलिए कि हमारे अवाम अपने घरों में आराम के साथ, चैन के साथ नींद सो सके। हम दिन को भी जागते हैं, रात को भी जागते हैं। हम अपना पसीना और खून बहाने से गुरेज नहीं करते। मैं चाहूंगा कि जब आप यहां से जाएं और जाने के बाद आप अपने इलाकों के अंदर आपकी डिप्लॉयमेंट हो तो आपको ये तसल्ली होनी चाहिए कि आप एक प्राउड फोर्स के प्राउड जवान हैं और इस प्राउड फोर्स ने पहले भी कारनामे अंजाम दिए और इंशाल्लाह आपकी सूरत में आगे भी इंतजार देंगे। हम पाकिस्तान के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इंशाल्लाह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप तमाम को ट्रेनिंग कामयाबी से मुकम्मल करने पर मेरी तरफ से मुबारकबाद। पाकिस्तान खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। रीजनल पुलिस ऑफिसर सादिक अली डोगर, डीआईजी ट्रैफिक पंजाब राव अब्दुल हकीम के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार की हिदायत के पेश नज़र पंजाब कॉलेज में ट्रैफिक ट्रेनिंग सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डीएसपी पेट्रोलिंग चौधरी बुख्तियार ने खसूसी तौर पर शिरकत की और तलबा को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही लेक्चर दिया। हेलमेट की अफादियत के बारे में बताया। ट्रैफिक वार्डन जवाद अहमद ने स्मोक की आगाही के मुतालिक भी तलबा को ब्रीफ किया और ट्रैफिक आगाही पॉम्फलेट्स भी तकसीम किए। ज्वाइंट सेमिनार में ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस ने शिरकत की और तलबा को मुश्तरका तौर पर ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक आगाह किया। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में क्रिश्चियन कॉलोनी ईसा नगरी गली नंबर 1 में सीवरेज लाइन की मंजूरी करवाने पर सरपरस्त आला बिशप इब्राहिम, डेनियल एल्डर दिलबर जानी, पास्टर मुनीब गुल सदर, माइकल याकूब, चेयरमैन मुनव्वर बूटा, जनरल सेक्रेटरी अफजाल खुदाबख्श, सीनियर नायब सदर नदीम परवेज, क्रिश्चियन एम्प्लॉयज यूनियन रजिस्टर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साहिवाल का अहले इलाका ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। माइकल याकूब ने कहा कि साहिवाल को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने का अज़म रखते हैं। खुदावंद इन काविशों को कबूल फरमाए। हम तमाम मुसलमान भाइयों के शुक्रगुजार हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने का अज़म किए हुए हैं।
एक और खबर है साहिवाल से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल डिवीजन के नए तैनात होने वाले कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया। उनका ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 29वें कामन से है और वो ग्रेड 20 के सीनियर ऑफिसर हैं। तैनाती से कबल जावेद अख्तर महमूद सेक्रेटरी हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग साउथ पंजाब खदमात सर अंजाम दे रहे थे। बहैसियत कमिश्नर साहिवाल उन्होंने चेयरमैन साहिवाल बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदे का भी चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद अपने दफ्तर में तैनात अफसरान से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी बेहतरीन सलाहतों से साहिवाल डिवीजन की आवाम की खिदमत करेंगे और उनके मसाइल का हल अवलीन तरजीह होगा। अमले को हिदायत की कि कमिश्नर ऑफिस में ओपन डोर पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए, हर साल को उन तक रसाई मुमकिन बनाई जाए ताकि वो अवामी शिकायत को फौरी हल कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।